یہ پل ہے اور اس پل کا نام ہے مجسر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس پل کے نیچے سے ہم جا رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں مومنین کربلا میں داخل ہو رہے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں مومنین جو ہیں وہ مشی کر رہے ہیں۔ کس جوان کا پرسہ دیں، ہر جوان کا پرسہ، جوانان بنی ہاشم کو دیکھیں۔ سبحان اللہ، السلام علیکہ یا ساقی عطاشا کربلا۔ جو آپ سامنے پل دیکھ رہے ہیں، اس پل کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، اور یہی وہ پل ہے جہاں سے 10 محرم کو رغزہ توریج جس کو کہا جاتا ہے، لوگ بھاگ کر جاتے ہیں مولا کی بارگاہ میں 10 محرم کو۔ ابھی چہلم اربعین مولا حسین بادشاہ کے قافلے جو ہیں، جو شروع سے چلے ہوئے تھے نجف اشرف سے، تقریباً 8 سفر سے 9 سفر سے، وہ 3-4 دنوں میں مشی کمپلیٹ کر کے ابھی کربلا میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ پل ہے اور اس پل کا نام ہے مجسر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس پل کے نیچے سے ہم جا رہے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں وہ جگہ جہاں سے 10 محرم کو مومنین رغزے کے طور پر بھاگتے ہوئے مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام اور مولا حسین بادشاہ کی بارگاہ اقدس میں جاتے ہیں۔ یہ آپ رش دیکھ رہے ہیں، یہ وہ قافلے ہیں، یہ وہ مومنین ہیں کہ جو مشی کرتے ہوئے کربلا کی جانب داخل ہو رہے ہیں۔ 3-4 دنوں سے یہ مشی جاری ہے اور ابھی بھی لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ مشی کے راستے پر ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہی مقام ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں سے مومنین رغزہ کرتے ہوئے، آپ نے ویڈیوز میں اس پل کا نقشہ دیکھا ہوگا، اس پل کے نیچے سے ہوتے ہوئے مومنین، یہ بالکل سامنے جہاں سے یہ پل، یہ بازار ختم ہوتا ہے، اس کے آپ کے دائیں جانب مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ اطہر ہے۔ آئیے آپ کو اس پل سے، اس بازار سے گزار کر مولا کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں انشاءاللہ۔ لاکھوں کی تعداد میں مومنین کربلا میں داخل ہو رہے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں مومنین جو ہیں وہ مشی کر رہے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں مومنین جو ہیں وہ ابھی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بہت سارے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ٹکٹیں بھی نہیں مل رہی اور بائی بس تو ویسے بند ہو گیا، لیکن پھر بھی لاکھوں کی تعداد میں مومنین ایسے ہیں کہ جو اس تیاری میں ہیں، اور انشاءاللہ وہ بہت جلد مشی کرتے ہوئے کربلا میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ وہ بازار ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، کہ جہاں پر 10 محرم کو رغزہ کیا جاتا ہے، اور یہی وہ بازار ہے کہ جہاں پر بنی اسد کی عورتیں بھی آتی ہیں 13 محرم کو لاشیں دفنانے کے لیے۔ تو ابھی چونکہ چہلم کی مناسبت ہے، اربعین حسینی ہے، عزاداری سید الشہداء کی مناسبت ہے، یہاں پر آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہوگی کہ ہر پول کے ساتھ انہوں نے بینر لگائے ہوئے ہیں۔ ایک بینر میں پڑھ رہا ہوں جو لکھا ہوا ہے، زوار الحسین جنود المہدی، امام زمانہ کا لشکر ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک اور روایت ہے، قال الامام المہدی انی امان لأہل الارض، میں اللہ کی جانب سے امان ہوں اہل ارض کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ قال رسول اللہ المہدی مع الحق والحق مع المہدی۔ سبحان اللہ۔ دم الحسین ینادی لبیک یا مہدی، مولا حسین بادشاہ کا خون ندا دے رہا ہے، صدا دے رہا ہے، لبیک یا مہدی، اے مہدی آ جائیں اور اس زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دیں۔ سبحان اللہ۔ نواحد مولانا الحسین، اے مولا ہم وعدہ کرتے ہیں، اللہ نترک ابنہ المہدی بلا ناصر، کہ ہم آپ کے بیٹے مہدی کو تنہا نہیں کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے 10 محرم کو آپ کے انصار نہیں تھے، آپ تنہا رہ گئے۔ اے مولا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، بلا ناصر نہیں ہوں گے، بلکہ ہم سب آپ کے بیٹے کے ناصر بنیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ
ان اہم الاعمال فی زیارت الامام الحسین هو الدعاء لتعجیل الظہور تحت القبۃ المقدسہ، یعنی کہ یہ بھی یہاں پر بینر لگا ہوا ہے کہ جو اہم عمل ہے جب آپ زیارت کریں تو امام زمانہ کے تعجیل ظہور کی دعا کریں، اور وہ بھی قبہ مولا حسین بادشاہ کے نیچے۔ میں انشاءاللہ آپ کو جیسے یہ بازار ختم ہوتا ہے اور میں دائیں جانے مڑوں گا، آپ کو دکھاتے ہیں مولا ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام تک، آپ کو لے کر چلتے ہیں روضہ مبارک تک، اور آپ کو دکھا رہا ہوں کہ مومنین کے جو قافلے ہیں وہ کربلا میں داخل ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیں انشاءاللہ۔ یہاں پر بازار ختم ہو رہا ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، بالکل دائیں جانب مولا کا روضہ ہے۔ یہ مومنین کا سمندر ہے جو کہ کربلا میں داخل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، ہر شخص کی آنکھوں میں انتظار ہے امام کے روضے کا دیدار کرنے کا۔ یہ سارے مومنین چہلم کا پرسہ دینے آئے ہیں۔ جیسے یہ بازار ختم ہوتا ہے آپ کے دائیں جانب مولا ابوالفضل العباس علیہ السلام کا روضہ ہے۔ اگر آپ سیدھا جائیں گے اور پھر آپ کو دائیں جانب مولا حسین بادشاہ کا روضہ ملے گا۔ یہ سامنے روضہ ہے، میں تفتیش کروا کر اندر داخل ہوتا ہوں اور آپ کو مولا کے گنبد اور مینار کی زیارت کرواتے ہیں، اور جو خدمات سر انجام دی جا رہی ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں انشاءاللہ۔ تفتیش کمپلیٹ کروا کے جیسے ہی آپ نکلیں گے، تھوڑا سا ہی سفر ہے، آپ کو مولا کے گنبد اور مینار نظر آ رہے ہوں گے۔ مومنین کرام کھڑے ہو جائیں، سروں پر ہاتھ رکھیں، مولا کو پرسہ دیں۔ آج 12 سفر ہے، 8 دن باقی ہیں، لیکن پرسہ دینا یہ یکم محرم سے ہی ہم لوگوں نے شروع کر دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرسے اتنے زیادہ ہیں کہ یہ دن بہت کم ہیں۔ مومنین کرام کس کس جوان کا پرسہ دیں، ہر جوان کا پرسہ، جوانان بنی ہاشم کو دیکھیں، مولا کے بچوں کو دیکھیں، اصحاب با وفا، انصاران مولا حسین، مہمان مولا حسین بادشاہ، تو یہ سارے پرسے مولا کی بارگاہ میں دینے ہیں۔ یہاں پر دونوں جانب، اس جانب بھی اور اس جانب بھی، دونوں جانب موقف لگے ہوئے ہیں جو کہ زائرین کی خدمت میں ہمہ وقت تیار ہیں، کھانے کے ساتھ ساتھ مشروبات اور مومنین کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں یہ موقف بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جس طرح مشی کے راستے پر موقف لگے ہوئے ہیں، ویسے کربلا معلیٰ میں بھی موقف لگے ہوئے ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی زیادہ تعداد میں، ابھی 12 سفر ہے، 8 دن رہتے ہیں، لیکن کربلا میں تل رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ ابھی سے کربلا مکمل طور پر بھری ہوئی ہے، لیکن یہ ایک معجزہ ہے مومنین کرام کہ کروڑوں کی تعداد کا کربلا میں اکٹھا ہونا، کربلا کا ان کروڑوں کی تعداد میں مومنین کو اپنے اندر کور اپ کرنا، یہ بذات خود ایک معجزہ ہے۔ یقین کیجئے انسان کی سوچ سے بالا تر ہے یہ چیز۔ کہیں پر اگر 1 لاکھ کا مجمع ہو جائے نا تو وہاں پر مشکل پیدا ہو جاتی ہے حکومت کے لیے، لیکن یہاں پر کروڑوں کی تعداد کا مجمع ہے، اور مولا ابوالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام، مولا حسین بادشاہ کا یہ معجزہ، یہ کرم کہ اپنے آنے والے ہر زائر کی خدمت بھی کی جاتی ہے، ہر زائر کو رہائش بھی ملتی ہے، ہر زائر کی کو سہولت بھی دی جاتی ہے، اور کربلا ایسے لگتا ہے جیسے ابھی اور بھی اس کے اندر وسعت ہے، اس کے اندر گنجائش ہے کہ زائرین کو اپنے اندر سما سکے، زائرین کو اپنے اندر لے سکے۔ تو یہی ایک پوائنٹ ہے کہ جس کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں حیات آل یاسین کے نام سے ایک موقب ہے، تنظیم ہے، جو مومنین میں لنگر و نیاز کھانا تقسیم کر رہی ہے، اور آپ لائنیں دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو اس طرح دکھاؤں تو یہ ایک موقب ہے اصحاب الحسین کے نام سے، وہ موقب ہے شباب ام البنین سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے، وہ شباب الفاضلیہ ہے۔ تو یہاں پر بہت بڑی تعداد میں، یہ تو ایک سائیڈ ہے نا، دونوں اطراف، بلکہ اگر میں یوں کہوں چاروں اطراف میں آپ کو موقب ہی موقب ملیں گے،
جو کہ زائرین ابا عبداللہ الحسین علیہم الصلاۃ والسلام کی خدمت میں مصروف ہیں۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکہ یا ساقی عطاشا کربلا، السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس، یا باب الحوائج، یا مولا یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام، السلام علیکہ یا ابن سید الوصیین، السلام علیکہ ایہا العبد الصالح مطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین علیہم الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زیارت کیجئے مولا ابو الفضل العباس علیہم الصلاۃ والسلام کا روضہ اطہر ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بین الحرمین کے مناظر بھی دکھا سکوں اور مولا حسین بادشاہ کے روضہ اطہر کے مناظر بھی دکھا سکوں۔ آپ سب سے گزارش یہی ہے، چینل پر جو بھی نئے ہیں لازمی سبسکرائب کریں، اس نیت سے کہ ہم سب مل کر پرسہ دیں گے چہلہ میں سید الشہداء کے حوالے سے۔ اور میں صرف آج کے لیے آیا ہوں کربلا، پھر میں دوبارہ جاؤں گا مشی کرنے اور آپ کو وہ سارے مناظر انشاءاللہ دکھائے جائیں گے اور آپ کی جانب سے 2 قدم بھی چلے جائیں گے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور ڈسکرپشن میں واٹس ایپ گروپ کا لنک ہے، اس کو بھی جوائن کیجئے گا انشاءاللہ۔